بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے خاندان غلامہ کے 8ویں سلطان سلطان ناصر الدین محمود کے بارے میں، کہ جس کو دین دار اور رحم دل سلطان کہا جاتا ہے۔ وہ سلطنت دہلی کے 8ویں حکمران تھے۔ خاندان غلامہ سن 1206 سے لے کے 1290 تک ہندوستان میں حکمران رہا۔ اس خاندان کا بانی قطب الدین ایبک تھا، جو شہاب الدین غوری کی فوج کا ایک جرنیل تھا، جسے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں منتظم مقرر کیا گیا تھا، اور بعد میں اس نے ہندوستان میں اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے دلی میں اقتدار سنبھالا، جو اس کا داماد تھا۔ ناصر الدین محمود اسی التمش کے چھوٹے بیٹے تھے، جو علاء الدین مسعود کی جگہ تخت پر بیٹھے۔ سلطان ناصر الدین محمود کی پیدائش کا سن 1228 بتایا جاتا ہے، جب ان کے والد سلطنت کے حکمران تھے۔ التمش بھی علم پرور اور نیک سیرت مشہور تھے، اور ان کے بیٹے نے بھی عبادت گزار اور نیک خصلت حکمران کے طور پر شہرت حاصل کی۔ ناصر الدین اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ 8 فروری سن 1266 کو ان کو زہر دیا گیا تھا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی فوج کے سپہ سالار سلطان غیاث الدین بلبن نے ان کا تخت سنبھالا۔ یہ وہی سلطان غیاث الدین بلبن ہیں کہ جس نے سپہ سالار کی حیثیت سے سلطنت کو منگولوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کئی تاریخی کارنامے سر انجام دیے، اور وہ سلطان ناصر الدین کے بہت قریب تھا۔ سلطان ناصر الدین 16 سال کی عمر میں بہرائچ کے حکمران مقرر کیے گئے تھے۔ انتظامی صلاحیتوں کی بنیاد پر کامیابی سے معاملات کو سنبھالا۔ مشہور ہے کہ وہ رعایا پر مہربان رہے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کی۔ تاہم اس دوران مرکزی حکومت کے کمزور پڑنے کی وجہ سے انہیں دلی طلب کر لیا گیا۔ تخت سنبھالنے کے بعد انہوں نے جو فیصلے کیے، ان کی بدولت حکومت کافی مضبوط ہوئی۔ سلطان ناصر الدین صلح جو اور امن پسند تھے، لیکن انہوں نے متعدد لڑائیوں میں بھی حصہ لیا، اور خاص طور پر منگولوں کے وحشیانہ حملوں سے اپنے علاقوں کو بچانے کے لیے عسکری فیصلے اور تدابیر کرتے رہے۔ وفات کے بعد انہیں دہلی کے علاقے ملک پور میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان ناصر الدین ایک دیندار اور پکا مسلمان تھا۔ وہ علماء کرام کو بہت گرویدہ تھا، اور اس کے دربار میں ہر وقت علماء کرام موجود رہتے، جن سے وہ اسلام کے بارے میں معلومات لیتا اور اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنانے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا۔ اس کی خدا ترسی اور سادگی بے حد مشہور تھی۔ حکومت کا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ نہایت سادگی سے زندگی بسر کرتا تھا۔ جب اس نے حکومت سنبھالی تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے اپنے حکومت کا نائب سلطان غیاث الدین بلبن کو مقرر کر دیا، اور خود گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ اس کا ہر وقت عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی گزرتا تھا۔ اس نیک دل حکمران نے 3 شادیاں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ اس نے غیاث الدین بلبن کو اپنا بیٹا کا درجہ دے رکھا تھا، اور اس کی حکومت کی جو باغ دوڑ تھی عملی طور پر اسی غیاث الدین بلبن کے ہاتھ میں تھی۔ امراء میں سے کچھ ایسے امراء تھے کہ جو سلطان غیاث الدین بلبن کے شدید مخالف تھے، اور وہ اسی لیے سلطان ناصر الدین کے بھی دشمن بن گئے، اور انہوں نے سازش کے ذریعے کھانے میں سلطان کو زہر ملا دیا، اور سلطان سن 1266 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ بجا طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطان شمس الدین التمش کی اگر یاد کسی نے تازہ کی، اور اگر اپنے باپ پر کوئی گیا تھا، تو وہ یہی سلطان ناصر الدین تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہزار رحمتیں ہوں۔